دوستو مائکروسافٹ ونڈوز کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ آج ونڈوز میں کسی بھی ایپ کو چلانا کتنا آسان ہے، صرف چند کلکس یا کچھ کی ورڈز کے ذریعے۔ مگر 80 کی دہائی سے پہلے ایسا نہ تھا، کیونکہ آپ کو کمپیوٹر میں کوئی بھی پروگرام چلانے کے لیے، حتیٰ کہ ایک فولڈر اوپن کرنے کے لیے بھی ایک بلیک اسکرین پر جسے ڈاس کہتے ہیں اس پر کچھ پیچیدہ سے کوڈ لکھنا پڑتے تھے۔ اب بتائیں، اگر یہی صورتحال رہتی تو کمپیوٹر کی رسائی ایک عام شخص تک کیسے ممکن تھی؟ پھر امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم بنایا جس نے کمپیوٹر میں سٹور ڈیٹا کو تصاویر میں بدل کر رکھ دیا، اور آج ہم موبائل یا کمپیوٹر پر کوئی بھی ایپ چلاتے ہیں وہ اسی آپریٹنگ سسٹم کی ایک جدید مثال ہے، جس کی بدولت عام افراد تک آئی ٹی کی رسائی بہت آسان ہو گئی ہے۔ دوستو، بل گیٹس کا یہ آپریٹنگ سسٹم یعنی مائکروسافٹ ونڈوز اس قدر کارآمد ثابت ہوا کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ خریدا، اور اس کی سیل اتنی تیزی سے ہوئی کہ کچھ ہی سالوں میں بل گیٹس نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ بل گیٹس 1995 سے 2007 تک دنیا کے امیر ترین افراد میں سر فہرست رہا۔ بل گیٹس نے اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر 1985 میں مائکروسافٹ کمپنی کی بنیاد رکھی، اور یہی مائکروسافٹ بعد میں اس کی وجہ شہرت اور کامیابی کی بنیاد بنی۔ اب ہم اس موضوع کو ایک انتہائی دلچسپ اور قابل غور پہلو کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہزاروں لاکھوں افراد ونڈوز استعمال کرتے ہیں، جنہیں پاکستانی یوزرز زیادہ سے زیادہ چند سو روپوں میں انسٹال کروا لیتے ہیں یا خود بھی کر لیتے ہیں۔ مان لیجئے اسی ونڈوز کو استعمال کرنے کے لیے لاکھوں روپوں تک ادا کرنا پڑے، تو سوچیں اس کا فائدہ ونڈوز بنانے والی کمپنی یعنی مائکروسافٹ کو کتنا ہوگا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، واقعی میں بہت سے لوگ ونڈوز کا لاکھوں روپے تک پے کر رہے ہیں، جن کا زیادہ تر تعلق امریکہ اور یورپ سے ہی ہے۔ مگر ان لوگوں کو ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر ایک قانون ہے جسے کاپی رائٹ ایکٹ کہتے ہیں، جس کی بدولت کوئی بھی شخص یا کمپنی کسی بھی پروڈکٹ کی کاپی تیار کر کے مارکیٹ میں سیل نہیں کر سکتے، جیسا کہ پاکستان یا کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ مگر امریکہ میں اس قانون کی خلاف ورزی پر سزا اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس قانون کا بل گیٹس کو خوب فائدہ ہوا، کیونکہ کنزیومر اصل پروڈکٹ کو خریدنے کا پابند تھا، اور مائکروسافٹ کمپنی اپنی مرضی کے ریٹ پر ونڈوز کو سیل کر رہی تھی۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بل گیٹس کی دولت میں اضافے میں اس امریکی قانون یعنی کاپی رائٹ ایکٹ نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ بلکہ یہ کہنا بھی خارج الامکان نہ ہے کہ اگر یہ پروڈکٹ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں لانچ کی جاتی جہاں پر کاپی رائٹ ایکٹ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، تو پھر شاید اس پروڈکٹ سے اتنا منافع نہیں کمایا جا سکتا تھا۔ بہرحال آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اب تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔